اسکر صاحب یہ فرمائیے، قرآن فرما رہا ہے وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو لوگ شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دل متقی ہیں۔ جی جی سر اس کو الٹ کر کے دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کرتے ان کے دل متقی نہیں ہیں۔ ایسے ہی ہے جی، بالکل ایسے۔ تو آج کل تو وہ شاعر جو ہیں وہ تو پیچھے رہ گئے، اب تو لوگ شخصیات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ لوگ تو شاعر کوئی نہیں ہیں۔ تو ان کے اس رویے پہ کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، بڑا اہم سوال ہے، اور میں تھوڑا سا مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو پہلے بات ہو رہی تھی پھر اس سوال کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے، جو آپ نے بات کی نا کہ صرف انبیاء کے ساتھ یہ مخصوص نہیں ہے، جب ہم شاعر اللہ کی بات کرتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے۔ انبیاء کی جو باقیات ہیں، مثلا یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو حاجیوں پر واجب فرض قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ سنت ابراہیمی پوری امت مسلمہ اس کو انجام دے رہی ہے۔ صحیح۔ ایک ایسی قربانی، ایسا جانور جو حضرت اسماعیل ذبح بھی نہیں ہوئے، جی دمبا آ گیا اور وہ ذبح ہو گیا، بالکل ایسے، یعنی گویا کہ اللہ نے وہ ایک چونکہ جذبہ موجود تھا حضرت ابراہیم میں بھی، حضرت اسماعیل میں بھی، قرآن نے وہ کہا ہے کہ فلما اسلما، جب یہ دونوں باپ اور بیٹا تسلیم ہو گئے اللہ کے امر کے آگے، تو اللہ نے جب وہ اطاعت کے اس مرحلے کو دیکھا تو خدا نے وہ ایک اور جانور آ گیا، وہ ذبح ہو گیا اور حضرت اسماعیل بچ گئے۔ تو ایک جانور کا عمل، اس کا قربان ہونا، اگر وہ سنت ابراہیمی کہلا سکتا ہے، تو جو خود انبیاء علیہ السلام کی باقیات ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، ان کی قربانیاں بھی اس سے بڑا یہ شاعر اللہ ہے۔ بالکل ایسی۔ تو اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یا اصحاب نے جو دین کے لیے قربانیاں دی ہیں تو وہ بھی شاعر اللہ ہے۔ بالکل ایسی۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی اگر قربانی دی ہے کربلا کے میدان میں تو بڑے شاعر اللہ میں سے، وہ بڑی نشانی ہے۔ بالکل اس لیے ضرورت اس امر کی ہے جو آپ نے بات کی کہ من یعظم شاعر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، واضح فرما رہا ہے قرآن کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اس کے دل میں تقوی ہے، سبحان اللہ، وہی اللہ کا خالص بندہ ہے، وہی متقی ہے، وہی مومن ہے۔ اور اگر کوئی شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کرتا، اور دیکھیں میں سورہ حجرات کو آپ دیکھیے کہ مقام نبوت اور عام بشر میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ اب معاذ اللہ نعوذ باللہ، میں اگر کہوں کہ رسول مجھ جیسا تھا، یہ میرے خیال میں سب سے بڑی توہین ہے رسالت۔ بالکل ایسی، یہ جسارت ہے، اس مقام رسالت میں بے ادبی ہے کہ سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایسی ہے، بالکل، یہ ہمارا رسول تم جیسا نہیں ہے، ان سے آگے نہ بڑھو، ظاہری طور پہ بھی آگے نہ بڑھو۔ ان کے ادب کے کچھ تقاضے ہیں، ایک تقاضا یہ ہے کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے ان کو نہ بلاؤ، نام لے کے نہ بلاؤ۔ اس اللہ نے آواز اونچی نہ کرو، اپنی آوازیں دھیمی رکھو، بارگاہ رسالت میں ہو، چاہے ان کی زندگی میں، چاہے ان کی ظاہری زندگی کے بعد، جب بھی آپ جاؤ وہاں مدینہ طیبہ میں جاؤ تو بارگاہ رسالت میں وہاں بھی اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، آپ کی حیات طیبہ کے بعد اب ایسے تھوڑا ہی ہے کہ جی وہ ادب ختم ہو گیا، یہ قیامت تک کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ لہذا رسول کا ایک مقام ہے، ایک عظمت ہے، ایک تقدس ہے، اور لہذا اس کی جو بے ادبی کرتا ہے وہ متقی تو دور کی بات متقی نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسے، چونکہ بنیادی اسلام کا جو سب سے مقدس ترین جو شاعر اللہ میں سے ہے وہ خود ذات گرامی ہے، حضرت سید الانبیاء ہے، اور ان کی ذات گرامی ہے، ان کے جو ادب کا لحاظ نہیں رکھتا، جو گستاخ ہے، وہ تو ہم تو اس کو، صالحین کا بھی ایسے ہی ہے، جتنے گروہ ہیں جو بلیسڈ ہیں، چوزن ہیں، جن کو اللہ نے انعام کیا، سب کا ایسے ہی ہے۔ بالکل، متقی تو ہے ہی نہیں، وہ مسلمان بھی شاید نہیں ہے جو۔ اللہ اکبر۔